یہ میرا سوال ہے کہ غیر اللہ سے مدد کرنا کیا ہے، حرام ہے وہی تو یا سوال ہم ناجائز دو بات ہے؟ سے جواب دے رہے ہیں. آپ نے کچھ دیکھا ہے؟ یعنی آپ کیا مانتے ہیں؟ مانگ سکتے ہیں اویس بھائی؟ نہیں، ہم اللہ آپ کے سے علاوہ آپ اوروں سے مدد مانگ آپ سکتے ہیں؟ آپ کا کیا ماننا ہے؟ نہیں، ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کیا مانتے ہم ہیں؟ لوگ تو یہی بتا رہے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے ہیں. تو وہی پوچھ رہے ہیں، یہ شرک ہے یا ناجائز ہے، حرام ہے، کیا ہے؟ ٹھیک، یہی تفصیلات ہم لوگ دو سٹریم سے بتا رہے ہیں. تو ایسا لگ رہا ہے شاید آپ نے دیکھا نہیں ہے، کچھ سٹریم کا حصہ کچھ دیکھا ہے آپ نے دو سٹریم سے؟ نہیں، فرسٹ ٹائم آیا. فرسٹ ٹائم آیا اور ابھی فرسٹ آیا جی. ٹھیک ہے، تو تفصیلات کے ساتھ میں اگر کوئی دنیا میں اللہ کے علاوہ اوروں سے کوئی فطری دائرے میں مانگ رہا ہے، زندہ ہے، حاضر ہے، قادر ہے، اس سے مانگ رہا ہے، تو یہ تو جائز ہے. لیکن دعا کے طور پر، پکارنے کے طور پر کوئی مانگ رہا ہے تو وہ جائز نہیں، وہ شرک ہے. جی شیخ سرفراز. تو یہ شرک کسے کہتے ہیں؟ شریعت کی جو ٹرمینالوجی ہے، شریعت کی اصطلاح میں شرک کسے کہتے ہیں؟ قرآن و حدیث میں ہمیں کس چیز کو بتایا کہ یہ چیز شرک ہے؟ اس کی ذرا وضاحت کر دیں تو مہربانی ہوگی آپ کی. قرآن و حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو ہے شرک کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرنا شرک ہے. بات آپ کی مکمل ہوگی. ہاں اچھا، تو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرنا یہ شرک ہے. جی. تو جو حضرات جو ہے مانگتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں یا کسی اور کو پکارتے ہیں، کسی بزرگ کو، یہ سمجھ کر کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے دے سکتے ہیں، تو یہ شرک ہے یا ناجائز ہے؟ یہ شرک ہے یہ. اگر شرک ہے تو یہ شرک ہے، تو یہ عبادت ہے کیا یہ؟ ہاں، دعا کرنا عبادت ہے. اللہ نے فرمایا دعا ہو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. عبادت کی شرعی تو تعریف غیر کیا ہے؟ اللہ سے دعا کرنا، اب بھائی الدعاء هو العبادہ، عبادت اللہ کے رسول نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے. تو صرف مطلب دعا کا مطلب یہ کہ صرف وہ پکارنا ہی عبادت ہے؟ دعا کس کو بولتے ہیں آپ کو نہیں پتا ہے؟ نہیں، تو ہم کو پوچھ رہے کہ صرف پکارنا ہی عبادت ہے؟ دعا کرنا عبادت ہے دعا غیر کا اللہ مطلب سے. کیا؟ اور دعا کی کیا دعا مطلب، کا دعا کسے مطلب کہتے ہیں؟ بھائی دعا، آپ کو دعا کا مطلب نہیں پتا ہے؟ آپ یہ کہنا تو آپ تھوڑا فرق بتائیں کہ دعا شریعت میں کسے کہتے ہیں. بھائی آپ آپ نے یہ کہا بتائیں، کہ آپ یہ عبادت کیا بتائیں، ہے، آپ یہ جو بتائیں. ہے آپ نے نہیں، کہا نا تھوڑا کہ سا دعا میں کی آپ سے عبادت. بات کر رہا ہوں تو تھوڑا سا آپ کا موقف بھی تو ہم کو پتا ہونا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں غیر اللہ سے دعا کرنا کیا ہے؟ شرک ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، کیا ہے؟ دعا کا اطلاق تو یہ کہ ذات باری تعالیٰ کی طرف ہو، اور یہ کہا تھا کہ اللہ ہاں تعالیٰ سے کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو وہ تو ظاہر ہاں سی بات، کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اس کو مستقل بھی ذات سمجھ کر ہی مانگتا ہے، ٹھیک ہے. ہاں لیکن اگر کوئی بندہ کسی بزرگ سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہا اور وہ یہ سمجھ کر ہوں مانگ رہا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے دیں گے، تو یہ شرک کیسے ہوں ہے؟ تو اگر کسی غیر اللہ سے یہ سوچ کر کے مانگا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے دیں گے تو یہ شرک نہیں ہوگا؟ وہی آپ سے پوچھ رہے ہیں، آپ نے کہا یہ شرک ہے، تو یہ کیسے آپ شرک ہے؟ بول رہے ہیں کہ یہ شرک نہیں ہوگا. ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کیسے شرک ہے، ہم نے آپ سے سوال کیا یہ شرک کیسے ہے، یہ پوچھ رہے ہیں. بھائی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی اگر غیر اللہ سے یہ سوچ کر کے مانگ رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے دے گا تو یہ شرک نہیں ہوگا. ہم نے یہی تو آپ سے سوال کیا یہ شرک ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر یہ ہوگا بھائی تو ہم یہ تو کیسے پہلے ہی ہوگا؟ بتا دیا، ہم نے تو پہلے ہی بتا دیا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں غیر اللہ سے دعا مانگنے سے منع فرمایا ہے. دعا مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں پر بھی تفصیل نہیں رکھی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے دے گا، یہ مانگیں گے، یہ سوچ کر کے مانگے تو جائز ہے، اور اللہ رب العالمین کی عطا کے بغیر دے گا یہ سوچ کر کے مانگے تو ناجائز ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تفریق نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ادعونی، مجھ سے دعا کرو. اللہ تعالیٰ نے کہا ولا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے علاوہ کسی سے دعا مت کرو. اللہ تعالیٰ نے کیا کہیں قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ کسی سے اس طرح سے دعا مت کرو کہ اس کو مستقل بھی ساتھ سمجھ رہے ہو، بلکہ اس طرح سے دعا کرو کہ اس کے دینے یہ اللہ تعالیٰ کے دینے سے دے گا. ایسا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن مجید کے اندر کہیں. تبھی ہم آپ سے جو پوچھ رہے ہیں کہ دعا کی شرعی تعریف کیا ہے، دعا آخر کسے بھائی کہتے ہیں پھر آپ آپ؟ تعریف کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ آپ سیدھا دعا آپ جانتے ہیں، میں بھی دعا بول رہا ہوں، آپ بھی دعا بولتے ہیں. یہ صرف ایک مناظراتی جو ہے نا وہ آپ مناظراتی اس میں نہ جائیں. دعا کس کو بولتے ہیں آپ کو بھی سمجھ رہے ہیں، دعا کس کو بولتے ہیں ہم بھی سمجھ رہے ہیں. سوال یہ جی پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے قرآن مجید میں ولا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی سے دعا مت کرو، کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں قرآن مجید میں یہ تفریق کی ہے کہ یہاں پہ جو ممانعت ہے دعا کرنے کی وہ اس حیثیت سے ہے کہ کسی کو
جو ہے نا مستقل بھی ذات سمجھ کر کے اس سے مت دعا کرو. اور کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی اجازت دی ہے کہ اگر مستقل بھی ذات نہیں سمجھ رہے تو اس سے دعا کر سکتے ہو؟ اس کی اجازت ہے کہیں قرآن و حدیث کے اندر؟ ایک منٹ، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ بات آپ تسلیم کرتے کہ جہاں کہیں بھی تدعو یا دعا کا لفظ آیا ہے وہ صرف عبادت کے معنی میں ہی مستعمل ہوا ہے، ایسا آپ مانتے ہیں؟ بھائی جہاں جو آیت میں نے پڑھی ہے وہاں پر دعا عبادت کے معنی میں استعمال ہوا ہے. لیکن جہاں جہاں دعا آیا ہے وہاں صرف جہاں جہاں کی بات آپ کیوں کر رہے ہیں؟ جو میں نے کہا وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، جہاں اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ سے دعا کرنے والوں کو ملامت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کے بارے میں فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اللہ کے علاوہ جن سے تم دعائیں کرتے ہو وہ تمہاری طرح بندے ہیں. جس طرح کی جتنی بھی آیتیں ہیں جن سے ہم استدلال کر رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہیں مانگنی چاہیے، وہاں پر دعا ہی کے معنی میں آیا. جیسے اللہ نے فرمایا قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن کے اندر؟ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر فرمایا قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، کہ تم جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ جن کو سمجھتے ہو ان سے دعائیں کرتے ہو اور وہ تم سے کسی بھی نقصان کو ہٹانے کا طاقت نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اپنے آپ میں طاقت نہیں رکھتے ہیں یا کسی کے دینے سے طاقت نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ نے صرف یہ فرمایا فلا یملکون کشف الضر عنکم، وہ تم سے کوئی مصیبت ہٹا نہیں سکتے، دور نہیں کر سکتے. کہ دعا آخر شریعت میں کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر مثال بتائیں. آپ دعا کی تعریف کر کے اصل میں جو بات ہے اس کو دوسری طرف پھیرنا چاہ رہے ہیں. دعا جو میں کہہ رہا ہوں دعا آپ کہہ رہے ہیں، آپ عوام بھی سن رہی ہے، عوام کو بھی پتا ہے دعا کا مطلب کیا. اس لیے ہم بار بار اس اسٹریم میں ہم اس سے پہلے بھی بار بار کہہ چکے ہیں المعروف لا یعرف، جو چیز معروف ہوتی ہے اس کو دوبارہ اس کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے. دعا جس کو کہتے ہیں مجھے بھی پتا ہے، دعا کس کو کہتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے، اور دعا جس کو کہتے ہیں یہ ہمارے سامعین کو بھی پتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ کہا. جی آپ یہ کہنا چاہ رہے دعا ہی عبادت ہے، ٹھیک ہے، دعا ہی عبادت ہے. تو اب یہ بتائیں کہ آپ نے سوال کیا تھا ان سے جو اس کا جواب انہوں نے دیا نہیں کہ کیا غیر اللہ سے دعا کرنا شرک نہیں ہے. یہ سوال آپ نے کیا، یہ دور تک لے کے آ گئے، سوال کا جواب انہوں نے بھی نہیں دیا. ہم آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو دعا کو آپ بول رہے ہیں عبادت ہے، تو عبادت کی شرعی تعریف کیا ہے؟ عبادت کس چیز کو کہتے ہیں شریعت میں؟ اس کی شرعی ڈیفینیشن ہوگی نا. بھائی آپ نہ یہ ڈیفینیشن پوچھ کر کے اصل میں جو مدعے کی بات ہے اس سے بات ہٹانا چاہ رہے ہیں، اس لیے میں ڈیفینیشن نہیں کر رہا. عبادت کس کو کہتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے، عبادت کس کو کہتے ہیں مجھے بھی پتا ہے. عبادت غیر اللہ کی عبادت شرک ہے، یہ بھی ہم کو پتا ہے. بھائی غیر اللہ کی عبادت شرک ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. غیر اللہ سے عبادت کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے، میں نے دلیل بھی دے دی اس کی. اللہ نے فرمایا لا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو مت پکارو. ڈیفینیشن عبادت کا ڈیفینیشن آپ کو بھی پتا ہے. آپ کیا اصل میں عبادت کا ڈیفینیشن دو، دعا کا ڈیفینیشن دو. ہر بات کی ڈیفینیشن جو آپ جیسے حضرات آ کر کے مانگتے ہیں نا وہ اصل مدعے پہ بات نہیں کرنا چاہتے. میں نے آپ سے اصل سوال کیا کیا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا غیر اللہ سے دعا مت کرو. قرآن مجید میں اللہ نے تعالیٰ سے کہا غیر اللہ سے دعا مت کرو. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں قرآن مجید میں یہ تفریق ہے کہیں پر کہ مستقل بھی ذات سمجھ کر کے تو مت مانگو لیکن عطائی سمجھ کر کے مانگ سکتے ہو، دعا کر سکتے ہو ان سے، ایسا ہے قرآن حدیث کے اندر کہیں؟ آپ جو مین آپ سے سوال کیا گیا آپ اس کا جواب دینے کے بجائے ڈیفینیشن کی طرف جا رہے ہیں. پھر میں کوئی جملہ بولوں گا پھر اس میں سے کوئی لفظ اٹھا کر کے آپ کہیں گے اس کا ڈیفینیشن دو. ڈیفینیشن اصل میں مدعے کی بات سے بات ہٹانے کے لیے آپ پوچھتے ہیں، اسی لیے میں ڈیفینیشن نہیں دے رہا ہوں. دعا جس کو کہتے ہیں عبادت کس کو کہتے ہیں یہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے. آپ سے آپ نے کہا کہ غیر اللہ سے عبادت کرنا، غیر اللہ سے دعا کرنا شرک ہے. میں نے کہا شرک ہے، آپ نے دلیل مانگی، میں نے قرآن مجید سے دلیل دے دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تدعوا مع اللہ احدا، دلیل بھی میں نے دے دی. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ دعا مانگ سکتے ہیں لیکن مستقل بھی ذات سمجھ کر کے نہیں مانگ سکتے، عطائی سمجھ کر کے مانگ سکتے ہیں. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ یہ عطائی والی دلیل آپ دے دیں کہ قرآن و حدیث میں کہاں اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ عطائی سمجھ کر کے مانگ سکتے ہیں. آپ دلیل دے دیں میں مان لوں گا. اویس بھائی سوال کا جواب بتائیں پلیز. اویس بھائی سوال کا جواب بتائیں. دیکھو ایک واضح سوال ہے، 2-3 بار دہرا چکے ہیں اور دہرانے کی ضرورت نہیں. آپ کو جواب نہیں پتا ہے تو بولو مجھے نہیں معلوم ہے، اور پتا ہے تو بتا دیجئے نا تاکہ ڈسکشن آگے بڑھے. ہم لوگ وہیں پٹکے ہوئے ہیں. میں نے آپ نے مجھ سے غیر اللہ سے دعا کرنے کی دلیل مانگ، آپ نے کہا غیر اللہ سے دعا کرنا کیا ہے، ہم نے کہہ دیا شرک ہے. ہم نے قرآن سے اس کی دلیل بھی دے دی. ہم نے آپ سے سوال کیا، آپ نے مستقل بالذات اور عطائی کا فرق کیا. ہم نے آپ سے اس کا سوال کیا ہے کہ بھائی کہاں پر قرآن و حدیث کے اندر ہے
کہ جس اس کو اگر آپ اٹائی سمجھ کر کے مانگے تو مانگ سکتے ہیں, مستقل بھی ذات سمجھ کر مانگے تو نہیں مانگ سکتے. یہ اس کا جواب انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیں گے اگلی اسٹریم میں, اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے ہماری گفتگو کا آغاز ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. عوام کے لیے تھوڑا آسان الفاظ میں بتا دیں تاکہ عوام اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی سے آپ دعا یوں نہیں مانگ سکتے ہیں کہ آپ سمجھے کہ اپنی طرف سے دے دیتا ہے بغیر اللہ کے دیے ہوئے, اس طرح سے مانگنا منع ہے. اگر یہ سمجھ کر کے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دینے سے دے رہا ہے تو مانگ سکتے ہیں. تو آپ جو اس کی نا دلیل انشاءاللہ تعالیٰ اگلی جو ہماری گفتگو ہوگی اسٹریم میں, اس میں وہ اس کی دلیل دیں گے کہ کسی سے اس طرح سے دعا مانگی جا سکتی کہ یہ سمجھا جائے کہ اللہ کے دینے سے دیتا ہے. اگر یہ سمجھ کر کے مانگے تو اس سے مانگ سکتے ہیں. یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دلیل دیں گے, اسی سے ہماری گفتگو کا آغاز ہوگا انشاءاللہ اگلی اسٹریم میں.